أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد آیت نمبر 26 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا داود، اے داود علیہ السلام، انا جعلناک، انا بے شک ہم نے، جعلناک آپ کو بنایا، خلیفتاً فی الارض، خلیفہ نائب، فی الارض زمین میں، فاحکم سو تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ پیروی کرو، الہوا خواہش نفس کی، فیضلک کہ وہ آپ کو بھٹکا دے گی، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یضلون جو بھٹکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید سخت عذاب، بما نسو یوم الحساب، بما اس پر کہ نسو انہوں نے بھلا دیا، یوم الحساب روز حساب. اب داؤد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ بادشاہی نہیں ہیں، ہم نے اب آپ کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی اپنا نائب. بادشاہ یعنی ملک اور خلیفہ میں فرق ہے. ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس میں کیا فرق ہے. کچھ بیٹھے ہوئے صحابہ تھے تو ان میں سے ایک شخص اٹھا، انہوں نے کہا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے حق کے ساتھ لیتا ہے اور حق کے ساتھ تقسیم کرتا ہے. گویا اس کے لینے یا تقسیم کرنے میں خواہش نفس کا بالکل کوئی دخل نہیں ہوتا، نہ کسی رشوت کا، نہ کسی خوف کا، نہ کسی لالچ کا اس پہ اثر ہوتا ہے. اسے خلیفہ کہتے ہیں. اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے لیتا بھی ہے، جور و ستم کرتا ہے لوگوں پر، اور ایک سے لیتا ہے دوسرے کو دیتا ہے، یعنی اس سے لیا اس کو دیا. یہ فرق اس شخص نے ان کے سامنے بیان کیا. تو دراصل خلیفہ جو ہے، خلیفہ اس کو ہم کہیں گے، اللہ کے نائب کو کہیں گے جو اپنے قانون نہیں بنائے گا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کام کرے گا، جو اپنے آپ سے نہیں پوچھے گا حق کیا ہے اور باطل کیا، بلکہ وہ اللہ سے پوچھے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے اور ناانصافی کیا ہے، وہ اللہ سے پوچھے گا، اپنے من سے، اپنے کسی اور سے نہیں پوچھے گا. خلیفہ کا مطلب یہ تو نائب ہوتا ہے، اس نے اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، اللہ کی مرضی کو چلانا ہے، یہاں اس کا نائب. تو فرمایا اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اس زمین میں، لہذا اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. فیصلہ کرتے ہوئے کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی
نہ رشتہ داری، نہ پیسہ، نہ کسی کا خاندان، نہ کسی کی وجاہت، نہ کسی کی کثرت، نہ کسی کی قلت، نہ کسی کی طاقت اور نہ کسی کی کمزوری، یعنی کوئی بھی یہ چیزیں جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور حق وہی ہے جس کو اللہ نے حق کہا۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کی آپ پیروی نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ نفسانی خواہشات جو کی پیروی کرتا ہے تو وہ خواہش اسے گمراہ کر دیتی ہے، وہ اللہ کی راہ سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ جو شخص بھی خواہش نفس کی پیروی کرے گا وہ راہ راست سے ہٹ گیا۔ تو خواہش نفس آپ کو دیکھنا چاہیے، یہ صرف بادشاہ کے لیے ہی، خلیفے جو ہے اس کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ خود سمجھ جائیں گے، سادہ سی مثال ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے کہ میں اٹھوں گا، وقت پر ادا کروں گا، لیکن یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ ابھی تھوڑا سا آرام کرو، اس وقت لطف آ رہا ہے۔ آپ سمجھاتے ہیں نفس کو کہ نہیں بھائی نماز پڑھیں گے پھر سو جائیں گے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، اس میں کچھ اور مزہ ہے، بعد میں سونے میں کچھ اور مزہ ہے۔ وہ نفس انسان کو، نفس کی خواہش اس کو مجبور کرتے کہ نہیں ابھی سو رہا ہوں۔ شادی کے موقع پہ یہ نفس کہتا ہے کہ کب بار بار شادی کرنی ہے، اڑا لو، آج خوب خرچ کر لو، آج فلاں چیز پہ خرچ کرو، فلاں چیز پہ خرچ کرو، ذرا لوگوں میں ہمارا چرچا ہو جائے، ہر گھر میں ہمارے لیے بات ہو جائے کہ دیکھو بھائی ولیمہ اگر تھا تو فلاں کا تھا، بس آپ کی تعریف ہو، آپ کی توصیف ہو۔ یہ خواہش نفس ہے۔ علی ھذا القیاس بہت ساری چیزیں نفس کہتا ہے فلاں جگہ پیسہ بٹورو، دیکھتے ہیں بعد میں توبہ کرتے ہیں، رشوت کا ہے، کمیشن کا ہے، سود کا ہے، کیا ہے، نفس ان چیزوں پہ ابھارتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں بار بار جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن پاک آیا اسی لیے ہے، ابھی اگلی آیت آئے گی کہ تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے ان آیات کو، اور بچنا ہے خواہش نفس سے، اور پیروی کرنی ہے حق کی، اور حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہوں، کسی اور کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہو، تو فیصلہ جب بھی کرنا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ خواہش نفس کی پیروی کریں گی وہ آپ کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا، اور بے شک جو بھٹک گئے اللہ کی راہ سے ان کے لیے شدید عذاب، اس بنا پہ کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ وہ خواہش نفس کی پیروی وہی کرتا ہے جو یوم الحساب کو بھول جاتا ہے۔ لہذا ان تمام کمزوریوں، ان تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی بتا دیا اس لاسٹ والے جملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بما نسو یوم الحساب، کہ یہ اس لیے انسان کرتا ہے کہ یوم الحساب کو بھول جاتا ہے۔ اگر یوم الحساب کو یاد رکھا جائے تو خواہشات نفس کی پیروی نہیں ہوگی، اور پھر انسان جب بھی فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ایک ہی علاج ہے سب کا کہ یوم الحساب کو یاد رکھا جائے۔ اس کے بعد دوسری آیت، اب آیت نمبر 27، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، باطلا، باطل، ہم نے بیکار، باطل، فضول نہیں پیدا کیا ہے، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، اور نہ جو اس کے بیچ ہے، اس کو ہم نے باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، ذالک یہ ہے ظن، یہ گمان ہے، الذین کفروا ان لوگوں کا جو انکار کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، یہ ان کا گمان ہے۔ اور ایسے کافروں کے لیے کیا ہے؟ فوائل، وائل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، للذین کفروا ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار آگ سے، یعنی آگ سے ان کے لیے بربادی ہے۔ اب دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے، ہم کو سمجھ جانا چاہیے، یہ صرف یہاں نہیں کئی مقامات پہ آئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وانتم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ وہاں بھی یہ بات ان کے ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں، انسان کے ذہن میں اتار دی گئی ہے، تم کو فضول نہیں بنایا گیا، تمہارے بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ کا کوئی کام بھی جو ہے وہ فضول نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی حکیم کا کوئی فعل کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں اس کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا، فضول نہیں بنایا، بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ اور یہاں بھی یہی بات بتا دی کہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا، چاہے آسمان کو پیدا کیا یا زمین کو پیدا کیا یا آسمان اور زمین کے بیچ جو ایک چیزیں ہیں ان کو اگر پیدا کیا تو باطل پیدا نہیں کیا۔ جو یہ سمجھے گا کہ ایسے ہی بنایا ہے، کھیل تماشے کے لیے یوں ہی بنا لیا ہے، یا بس ہو گیا ایک دھماکہ تو ہو گیا اور اس سے یہ سب کے وجود میں آ گیا، آپ سے آپ یوں ہی بنایا گیا، جو یہ گمان رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے آپ کو کسی مفتی کے پاس جانا نہیں ہے کہ یہ شخص کافر ہے یا مسلم، کسی مفتی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، ذالک ظن الذین کفروا، کہ ایسا گمان رکھنے والے کافر ہیں۔ جو بھی یہ گمان رکھے گا، جو بھی یہ سمجھے گا کہ ایسے ہی بنایا ہے کسی چیز کو بھی، آسمان کو یا زمین کو یا چاند کو یا ستاروں کو یا کیڑے مکوڑوں کو یا کانٹے جو یہاں بنے ہیں یا کوئی بھی چیز بنی ہے، جو کچھ بھی بنی، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، آبشاریں، ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، جس نے بھی یہ سوچا کہ یہ فضول بنائے گئے ہیں، یہ کیوں بنائے گئے، تو گویا یہ کن لوگوں کا گمان ہوتا ہے؟ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ وائل ہے، وائل تباہی، بربادی ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور صالح کام کیے، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا۔ جو لوگ یہ گمان کریں گے یوں ہی بنا ہے یہ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک سلوک ہوگا، چاہے وہ ایمان والے ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں، یا زمین میں فساد پھیلانے والے ہوں، دونوں کے ساتھ ایک قسم کا سلوک۔ ام یا نجعل المتقین، ہم کر دیں گے متقین کو کل فجار، فاجروں کی طرح، بدکاروں کی طرح، گناہ گاروں کی طرح۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں نیک کام کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنا مال لٹاتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، دوسرا شخص ہے وہ ظلم کرتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، کیا ان دونوں کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک کیا جائے گا؟ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بس ختم ہو جائے گا، یہ کھیل تماشا ہے، تو ان کا گمان تو یہی ہے کہ پھر کوئی قیامت نہیں ہوگی، یوم الحساب نہیں ہوگا، پھر تو گویا ایش ان لوگوں کی جو یہاں ظلم کرتے رہے، لوگوں کا مال لٹاتے رہے، لوگوں کی چیزوں پر حملے کرتے رہے، ایش کرتے رہے، نہ اللہ کے احکامات کا خیال، نہ رسول کے احکامات کا خیال، نہ اخلاقی حدود کے اندر رہ کر اچھے کام کرنا، نہیں، بلکہ جو چاہا کیا۔ اور دوسری طرف وہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگام دی، جنہوں نے کم ہی کھایا مگر حرام نہیں کھایا، جنہوں نے آرام تج دیا اللہ کے لیے یا اللہ کے بندوں کے لیے، انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنا سرمایہ قربان کیا، اپنا وقت دیا،
اپنی خواہشات نفس کا گلا گھونٹ دیا، اس نے بہت کچھ کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے انعام پانے کے لیے، وہ پھر تو ایک ساتھ ہی ہوں گے ایک جیسے۔ کوئی بھی جو تھوڑی سی بھی عقل رکھے گا وہ کہے گا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں کچھ آرام ہی کرتے رہیں گے اور کچھ ظلم ہی سہتے رہیں گے تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ بار بار فرمایا جا رہا ہے، کیا ہم یہ اور مقامات پہ بھی أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا مسلم اور مجرم کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا جائے گا؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں مسلم اور مجرم ایک جیسا ان کا سلوک کیا جائے۔ اب اس آیت ایک اور آیت مکمل کریں گے ہم۔ کتاب، اب اس کتاب کے بارے میں، کتاب یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، الیک آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، مبارک یہ مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے۔ اب بتا دیا کیوں نازل کی ہے، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ کتاب کے نازل کرنے کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ یہاں واضح ہو جاتا ہے، یعنی صاف غیر مبہم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیں تو ثواب اتنا آ جائے گا، فرمایا اس لیے نازل کیا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ غور کیا جائے اس کی آیات پر، غور و فکر کیا جائے ایک ایک آیت پر، وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے۔ مختصر لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد۔ اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے، زبانی یاد کر دے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت ہے۔ بابرکت کیا ہوتا ہے؟ عربی میں برکہ، برکہ یعنی برکت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ایسے عامل کو، عامل سمجھتے ہیں نا، فیکٹر، وہ فیکٹر اگر کسی چیز کے اندر خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، اس فیکٹر کے ذریعے اس کو باہر نکالا جائے، اس میں وہ نشو و نما پائے۔ جیسے مثال دی جا سکتی ہے، ایسے زمین کے اندر وہ جو پوٹینشلی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ بیج ہے، وہ سویا ہوا ہے، ڈارمنٹ ہے، وہ یعنی مردہ ہے، آپ سمجھو سویا ہوا ہے۔ پانی نازل ہوتا ہے اس پہ، پانی کو بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے بابرکت، ماء مبارکن، پانی کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ اور پانی کی برکت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ برستا ہے اور زمین پہ چلا جاتا ہے، وہاں جو سوئے ہوئے سیڈز ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور یہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، کس کس قسم کے بیج، کس قسم کے پیڑ پودے اگتے ہیں۔ برابر یہی برکت اسی چیز کا نام ہے، ایک انسان کے اندر رکھ دی ہے چیزیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں انسان کے اندر رکھ دی ہیں، نیک بننے کی، متقی بننے کی، بہت اعلیٰ قسم کا انسان بننے کی صلاحیتیں اندر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کو برکت کس سے ملتی ہے، وہ باہر کیسے نکلتی ہیں، نشو و نما کیسے پاتے ہیں، اس کے لیے یہ قرآن ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہے، یہ مبارک ہے، جب قرآن پڑھا جائے گا تو ہماری جو سوئی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ جاگ جائیں گی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بالقوہ جو چیزیں رکھی ہیں، موجود ہیں، ان کو زندگی ملے گی۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے اتارا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اتارا لیدبروا آیاتی، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں اس کی آیات کو، ولیتذکر اور نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب جو عقل والے ہیں۔ الباب
عقل کو کہا جاتا ہے. لب اولو الالباب جو ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ جائیں اس کتاب کا مقصد نزول کیا ہے، اور وہی سلوک ہم اس کے ساتھ کریں جس کے لیے اسے ہمیں اس لیے نہیں بھیجی گئی. اس کو ہم چومیں چاٹیں اور کسی اوپر رکھیں کسی جگہ، یہ اس کا احترام ہے؟ یہ اس کا احترام نہیں. اس کا احترام یہ ہے کہ روزانہ ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں اور ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر، اس کی معانی پر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. اور اس وقت ہمیں یاد آ رہا ہے کہ کل آج کون سی ڈیٹ ہے؟ 29 تاریخ کے لیے، کل 29 جون کو یہاں ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم دین، انتہائی مخلص حضرت مولانا سلمان حسنی حسینی ندوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. انتہائی مخلص، بے باک اور دین کی خدمت میں بہت انہوں نے حصہ لیا ہے. وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں. یہ حق بنتا ہے ان کا کہ ہم ان کے دعائیں مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جو لغزشیں ہوں گی ان کو معاف فرمائے، اور ان کے جو حسنات ہیں ان کو قبول فرمائے. بہت ان نے خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس دین کی خدمت کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.